16 رجب المرجب شہادت ثانیہ زہرا بنت پیمبر سلام اللہ علیہ غیبت میں بیٹھے ہوئے مولا آقا امام زمان اور سب مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں بی بی سیدہ کی شہادت پہ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بڑی ساجزادی ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کی نواسی اور مولا آقا امام حسن اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے۔ مشہور قول کے مطابق آپ کی ولادت بسعادت 5 جمادی الاول 2 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تاریخی کتب میں آپ کے متعدد القابات ہیں، ان القابات میں سے عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایک ایسی عالمہ کہ جو کبھی کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئی، جنہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے عالمہ بنی۔ اور انہی القابات میں سے بی بی کا لقب عقیلہ بنی ہاشم بھی، عقیلہ جو ہے وہی عقل سے، صاحب فراست سے ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم بھی بی بی کو کہا جاتا ہے۔ شریکت الحسین کربلا میں شراکت کی وجہ سے بی بی کو کہا جاتا ہے صدیقۃ الصغریٰ، صدیقۃ الکبریٰ بنت پیمبر سلام اللہ علیہا مادر حسنین، اور صدیقۃ الصغریٰ جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا لقب محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، عالمہ، عارفہ، کاملہ اور عابدہ آل علی، یہ بی بی کے مشہور القابات میں سے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے نانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا مولا امیر کائنات علیہ السلام کی آغوش میں تربیت پائی اور پرورش پائی، اور اسی طرح تعلیم و تربیت سرکار ختمی مرتبت اور مولا امیر کائنات علیہ السلام سے آپ سلام اللہ علیہ نے حاصل کی۔ آپ کے علم و دانائی اور فہم و فراست کے بارے میں مولا آقا امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفاہمہ۔ مولا امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں فرمایا، اور ایسے سمجھدار ہیں کہ جس کو کوئی سمجھانے والا نہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم و فہم کی مالک ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے بعد وہی کام کیا کہ جو بنت پیمبر نے رحلت رسول کے بعد کیا تھا۔ یعنی کیا کیا؟ بی بی نے سب سے پہلے تو ایک امام کے جو شہید ہو چکے تھے، ان امام کی شہادت کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں تک بتایا کہ کس طرح سے ظلم و ستم کے بعد جو ہے نواسہ رسول کو شہید اور قتل کیا گیا۔ دوسرا، بی بی نے ایک امام کی حفاظت فرمائی، یعنی کیونکہ امامت کو باقی رکھنا تھا، مولا امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کی اور مولا امام سجاد علیہ السلام کا دفاع کرتی رہی، شہادت کا بھی دفاع کیا، شہادت کو بھی لوگوں تک پہنچایا، اور اسی طرح امام عالی مقام مولا آقا امام سجاد علیہ السلام کے جو وقت کے امام تھے، مولا امام حسین علیہ السلام کے بعد جنہوں نے منصب امامت سنبھالنا تھا، ان امام کی بی بی نے دفاع کیا اور ان امام کی حفاظت کی۔ جس طرح سے خاتون جنت نے بابا کی رحلت کے بعد امامت کا بھی دفاع کیا اور رسالت کا بھی دفاع کیا، ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی جس طرح امامت اور نبوت کا دفاع کیا ہے خاتون جنت بنت پیمبر نے، اسی طرح ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی جو ہے واقعہ کربلا کے بعد شہادت کو بھی بچایا، اور اسی طرح بی بی کا ایک مختلف شہروں سے بازاروں سے پابند سلاسل کرنے کے بعد بی بی کو
शाम में लाया गया और बीबी ने मुख्तलिफ जगहों पे खुतबे दिए, खुतबात इरशाद फरमाए। इब्न ज़ियाद के सामने भी खुतबा दिया, कूफा के बाजार में भी खुतबा दिया, सदर दरवाजे पे भी, मुख्तलिफ जगहों पे बीबी के खुतबात हैं। लेकिन जो मुहिम और अहम तरीन, सब अहम तरीन और मुहिम खुतबे, उन सब में से जो बहुत जरूरी खुतबा था वो दरबार यजीद में था। जल्दी जल्दी खुतबे का जो है वो मतन नहीं पढ़ सकूंगा, सिर्फ जो है बीबी के चंद जुमले उस खुतबे से। सबसे पहले बीबी ने कहा हम तो खुदा की तारीफ के बाद बीबी फरमाते हैं तमाम तारीफें परवरदिगार आलम के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और खुदा का दरूद हो मेरे नाना पर जो तमाम अंबिया के सरदार हैं। यानी यहाँ पर अपना रिश्ता बता रही हैं कि जिनको तुमने उस मलून फासिक व फाजिर जालिम और हाकिम हुक्मरान के सामने खड़े होकर बीबी अपना रिश्ता याद करवा रही हैं कि जिन आले अबा को तुम पाबंद सलासल करके रस्सियों में बांध के शहरों में घुमाते हुए, बाजारों में घुमाते हुए इस दरबारे यजीद में लाए हो, इस दरबार में लाए हो, तो उस खानदान का रिश्ता और मनसब रिसालत क्या है, रसूल के साथ उनका क्या ताल्लुक है। बीबी फरमाती है दरूद और सलाम हो मेरे नाना पर कि जो तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने सच फरमाया है। क्या सच फरमाया? बीबी ने आया कुरानी पढ़ी है। कौन सी? सुम्मा काना आक़िबतुल लज़ीना असाउ। बीबी फरमाती हैं कि फिर बुराई करने वालों का अंजाम बुरा हुआ कि उन्होंने खुदा की निशानियों को जुटला दिया और बराबर उनका मजाक उड़ाते रहे। ऐ यजीद, क्या तू ये समझता है चूंकि तुमने हम पर जमीन के किनारों और आसमान की वुसअतों को तंग कर दिया है, लिहाजा हम तुम्हारे असीर बन गए हैं, हमें एक कतार में हाँकते हुए तुम्हारी तरफ लाया जा रहा है और तुम हम पर सहब इख्तियार बन गए हो, और तुम्हारे ख्याल में इस तरह हम अल्लाह की तरफ से पस्त और तुम सर बुलंद हो गए हो। यानी जो कुछ तुमने किया है इस तरह करने से तुम्हारा रुतबा बुलंद और हमारा रुतबा पस्त हो गया है, और ये सब कुछ खुदा की बारगाह में तुम्हारी अजमत और कदर और मंजिलत की बिना पर है। अब तुमने गरूर और तकब्बुर से अपनी नाक चढ़ा ली और अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। तुम मुसर्रत और शादमानी से सरशार अपने गालिब होने पर इतरा रहे हो और अपने गरूर और तकब्बुर से अपनी चारों तरफ देख रहे हो। जब तुमने देख लिया कि दुनिया तुम्हारे इख्तियार में आ चुकी है और सब मामलात तुम्हारे हस्ब मुराद हैं, और जब हमारी हुकूमत तुम्हारे इख्तियार में आ गई और हमारा हक के सल्तनत तुम्हारे लिए खास हो गया, जरा ठहरो, तहम्मुल करो और जहालत और नादानी में तैश न खाओ। क्या तुम अल्लाह ताला के इस फरमान को भूल गए हो? कौन सा फरमान? बीबी ने फिर आया करीमा पढ़ी। बीबी फरमाती है क्या तुम अल्लाह ताला के इस फरमान को भूल गए हो और काफिर लोग ये गुमान न करें कि हम उन्हें जो ढील दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। हम तो इन्हें सिर्फ इसलिए ढील दे रहे हैं ताकि ये लोग अपने गुनाहों में और इजाफा कर लें और आखिरकार उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। ये परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है। उसके बाद बीबी फरमाती है बीबी फरमाती है ऐ आजाद शुदा गुलामों की औलाद। कौन से गुलाम की जिनको आजाद किया था फतेह मक्का के मौका पर सरकार खत्मिया मर्तबत ने? बीबी फरमाती है आजाद शुदा गुलामों की औलाद, तुम्हारा अपनी औरतों और कनीजों को पर्दे के पीछे बिठाना और रसूल जादियों को असीर बना के दर बदर फिराना, क्या ये अदल है? बीबी फरमाती है अपनी कनीजों को भी तुम लोगों ने अपने पर्दों में बिठाया हुआ है और नबी की बेटियों से रिदाएं और पर्दे छीन के दर बदर फिरा के दरबार शाम में जो लाया गया है, ये तुम्हारे नजदीक ये अदल है, ये इंसाफ है? तुमने रसूल जादियों को बेरिदा और उनके चेहरों को बेपर्दा किया। दुश्मन उन्हें जानवरों की तरह हाँकते हुए शहर बे शहर लाए। मुसाफिर नजरें उठा उठा के उन्हें देखते और बापर्दा बीबियां मुख्तलिफ जगहों की रिहायशी लोगों के सामने बेपर्दा हो गई।
دور اور نزدیک کا ہر حاضر و غائب شخص، ہر پست و شریف اور ہر ادنا و اعلیٰ انسان ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کرتا، جبکہ ان کے ساتھ سرپرستی کرنے والا کوئی مرد نہ تھا اور نہ ہی دیکھ بھال کرنے والا کوئی رشتہ دار ان کے ساتھ تھا۔ تمہارا یہ عمل اللہ کے ساتھ سرکشی اور جان بوجھ کر رسول کا انکار ہے اور اس دین یا قرآن کو رد کرنا ہے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ نہ ہی تم پر کوئی تعجب ہے اور نہ ہی تمہاری بدکاریوں پر کوئی حیرت ہے، بھلا ایسے شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جس کی دادی نے شہیدوں کا جگر چبایا تھا، شہیدوں کا جگر کھایا تھا۔ اس انسان سے کیا توقع اور بھلائی کی توقع کی جا سکتی ہے جس کا گوشت پوست سعادت مندوں کے خون سے بنا ہو اور جس کے دادا نے سید الانبیاء کے ساتھ جنگ کی ہو۔ اس نے مختلف گروہوں کو جمع کیا، اس کے دادا نے مختلف گروہوں کو جمع کیا اور سامان جنگ فراہم کیا۔ کیا رسول خدا کے مقابلے میں تلواریں نہیں کھینچی تھی تمہارے دادا نے؟ بی بی نے مخاطب ہو کے کہا، فرمایا تمام عرب میں سب سے بڑھ کر خدا کا منکر تھا تمہارا دادا۔ بی بی اس کے دربار میں للکار رہی ہیں، فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو للکار رہی ہے، کیا دین خدا کا منکر نہیں تھا تمہارا دادا؟ بی بی فرماتی ہے سب سے بڑھ کر رسول خدا کا انکار تمہارے دادا نے کیا، دشمنی تمہارا دادا کرنے والا تھا اور پروردگار کے کفر اور سرکشی میں سب سے آگے تھا۔ کون؟ اس کا دادا۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں خبردار یہ سب کفر کے نفوذ اور جنگ بدر کے قتل ہونے والے مشرکوں کے سبب تمہارے سینوں کو فشار دینے والا کینے کا نتیجہ ہے۔ جنگ بدر میں مولا امیر کائنات علیہ السلام نے اس کے خالو کو مارا تھا، اس کے ماموں کو مارا تھا۔ بی بی فرماتی ہے جنگ بدر کی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ جو تم آج اتنے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہو اور بغض اور عداوت کی نگاہ سے ہماری طرف دیکھ رہے ہو۔ وہ یزید رسول خدا کے انکار پر مبنی اپنے کفر کا کھلم کھلا اظہار اور اپنی زبان سے اپنے کفر کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے، اور وہ اولاد رسول کے قتل اور آپ کی ذریت کی اسیری پر خوش ہوتے ہوئے خود کو گنہگار سمجھنے اور اتنے بڑے گناہ کا احساس کرنے کی بجائے اپنے اجداد کو چیخ چیخ کر بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے وہ ہوتے تو یقیناً خوشی مناتے آج، یعنی میرے اجداد۔ یہ یزید خوشی کر رہا تھا نا، یہ آل ابا کو قید کرنے کے بعد خوش ہو رہا تھا اور فخر سے کہہ رہا تھا کہ کاش اگر آج میرے اجداد ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ میں نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے جنگ بدر میں کہ جو قتل و غارت ہوئی تھی، جو مولا امیر کائنات نے اس کے رشتہ داروں کو مارا تھا، آج میں نے اس جنگ بدر و حنین کے بدلے لے کر آل ابا کو قید کر کے میں یہاں پہ لے کر آیا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں تم اتنے آج خوش ہو رہے ہو، یہ در حقیقت وہی ہے۔ اس کے بعد بی بی کا ارشاد گرامیہ امام حسین کے دندان مبارک پر جھک کر اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی چھڑی اس ملعون نے ماری۔ چھڑی مار کے بی بی پھر فرماتی ہیں کہ جس چھڑی کو تم لعاب اور دندان مبارک کے مولا امام حسین پہ مار رہے ہو، کیا یہ مدینے والوں نے نہیں دیکھا تھا انہی لبوں پہ رسول بوسے دیا کرتے تھے، انہی لبوں کے رسول بوسے لیا کرتے تھے، آج تم اس چھڑی کو اس سر پہ بھی مار رہے ہو، ان لبوں پہ بھی مار رہے ہو۔ بوسہ گاہ پر مارتا ہے، رسول کی بوسہ گاہ پر اس چھڑی کو مارتا ہے، جبکہ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، یعنی خوش ہو کے یہ کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد میرے دین مذہب کی قسم، یقیناً تم نے جوانان جنت کے سردار یعقوب الدین کے فرزند عبد المطلب کی آل کے چشم و چراغ کا خون بہا کر جو تم آج خوشی منا رہے ہو، زخم کو ہرا کر ڈالا ہے اور جڑیں کاٹ ڈالی ہیں۔ تم نے اپنے بزرگوں کو بلایا ہے اور سید الشہداء کے خون کے ذریعے اپنے کافر اسلاف کا تقرب حاصل کیا ہے۔ کافر اسلاف یعنی اپنے کافر رشتہ داروں کا تقرب حاصل کیا ہے تم نے، اور پھر بلند آواز سے چلاتے ہو، اور مجھے قسم ہے اس خداوند متعال کی، تم نے انہیں پکارا ہے کہ کاش وہ تمہیں دیکھتے، اور عن قریب تم انہیں دیکھو گے لیکن وہ ہرگز تمہیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ یقیناً
تم چاہو گے کہ کاش یہی تمہارا دایاں ہاتھ کوہنی سے شل ہو گیا ہوتا اور کٹ چکا ہوتا، اور تم یہ چاہو گے کہ کاش تمہاری ماں نے تمہیں اپنے شکم میں نہ لیا ہوتا اور تمہارے باپ نے تمہیں پیدا نہ کیا ہوتا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرو گے اور رسول خدا تمہارے اور تمہارے اسلاف کے خلاف مدعی ہوں گے، تمہارے بڑوں کے خلاف بھی رسول خدا مدعی ہوں گے اور اللہ سے کہہ رہے ہوں گے ان کو جہنم کے کنویں میں ڈال دیا جائے، رسول خدا فرما رہے ہوں گے اے یزید تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے، اور یاد رکھو کہ تم نے اپنی ہی کھال ادھیڑی ہے اور اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اور عنقریب تم رسول خدا کے سامنے جب لائے جاؤ گے جبکہ تم نے اپنے آپ کی اولاد کا خون، جبکہ تم نے رسول خدا کی اولاد کا خون اپنی گردن پر لیا، آپ کی حرمت پامال کی اور آپ کی عزت اور خاندان کا خون بہایا، جب خدا ان سب اولاد رسول کو خدا کے ساتھ اکٹھا کرے گا، رسول خدا کے ساتھ اکٹھا کرے گا اور ان سب بکھرے ہوئوں کو آپ کے ساتھ ملا دے گا اور ان پر ظلم کرنے والوں سے انتقام اور ان کی دشمنی لینے والوں کا جو ہے وہ حق کا بدلہ دے گا۔ اے یزید اولاد رسول کے قتل کی یہ خوشی تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گی، اور تم خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں اور خدا کی طرف سے ملنے والے فضل سے خوش ہوتے ہیں۔ یقیناً شہداء کا خون ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے، یقیناً مظلوم کی آہ بکا باقی رہنے والی ہوتی ہے، یقیناً جو مظلوم ہوتا ہے اس مظلوم کو خداوند متعال قیامت تک زندہ رکھتا ہے، شہید کو کبھی موت نہیں آتی۔ بی بی یہی فرما رہی ہیں، بی بی فرماتی ہیں یزید کل جب تو مٹی کے منوں کے نیچے مل جائے گا تیری ہڈیوں کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اے یزید یاد رکھنا اس وقت بھی میرے بھائی حسین کی شہادت کو یاد کیا جائے گا اور ہماری اسیری کو یاد کیا جائے گا۔ اے یزید تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تو ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج بھی جو شہر تھا نا اس فاسق و فاجر انسان کا، شام، سوریا جو تھا، اس شام میں کوئی بندہ بھی یزید پلید کا نام تک نہیں جانتا، کسی کو یزید پلید کے مقبرے کا اور قبر کا نہیں پتا کہ کس جگہ پہ اس کو دفن کیا گیا ہے۔ آج بھی اس شہر کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی زندہ ہے تو مولا آقا امام مظلوم کربلا کا نام باقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید کو کبھی موت نہیں آتی۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے مولا امام حسین علیہ السلام کا گھر گھر میں نام لیا جاتا ہے، عزت و احترام کے ساتھ مولا آقا امام حسین علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے۔ آج بھی حسین ابن علی علیہ السلام کا نام عزت سے لیا جاتا ہے اور یزید پلید کا نام ایک گالی بن کے رہ گیا ہے۔ کوئی بھی شریف ماں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتی، لیکن لوگ منتوں سے اپنے بچوں کا نام حسین ابن علی سے رکھنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے کہ آج گھر گھر میں جو میرے مولا کا علم بلند کیا جا رہا ہے، آج گھر گھر میں یہ فاسق و فاجر شخص بیٹھا ہوا تھا تخت پہ، زنجیروں میں جکڑی تھی علی کی بیٹیاں، زنجیروں میں قید تھے علی کے حرم، نبی کے حرم زنجیروں میں قید تھے، لیکن لگتا یہ تھا کہ یہ جو خطبہ دے رہی ہے یہ آزاد ہے اور تخت پہ بیٹھا ہوا انسان قیدی اور اسیر بن کے بیٹھا ہے وہاں پر۔ یہ میری مرشد زادی یقیناً بی بی زینب عالیہ السلام اللہ علیہ نے ایسے ایسے خطبات دیے ہیں، کوفہ میں بھی دیے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں مولا آقا امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہے اللہ رب العزت کنیزان بی بی زینب سلام اللہ علیہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو ردا